کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا ہے، پاک پروردگار، جو ہم لوگوں کو زندگی دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، خوبصورتی دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اور دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت ہمیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں سرگ میں، جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان بادشاہ ہے۔ سلام و رحمت آپ پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ محفوظ رہیں، آپ سب محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو، آپ پر سلامتی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، ہماری جانب سے، ہم سب کی جانب سے۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات اچھی طرح ہوں گے، خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جو ہے کام، دوسروں کی خدمت کرنے کا بڑا مزہ ہی آتا ہے۔ اور آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ بھائیوں کے روزے ہو رہے ہوں گے۔ ویسے بہت سے میرے غیر مسلم بچے جو ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو بھی قبول کرے، اور بالکل اسی مطلب مسلم آئیتھولوجی کے حساب سے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے روزے قبول دے اور راہ ہدایت دے، سچا سیدھا راستہ دکھائے، اور ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اس معاملے میں میری کچھ بیٹیاں ہیں جو بہت ہی پیاری پیاری بچی ہیں، وہ بھی رکھ رہی ہیں اپنے، ان کے کچھ خواہشات ہیں، ان کی کچھ ضروریات ہیں، تو میں چاہتا ہوں، میں نے نہیں کہا ہے ان سے، بالکل انہوں نے خود ہی رکھنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رکھے، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ آج بڑے فخر کا دن ہے میرے لیے، تو ہر دن جو نکل آتا ہے تو بڑا شکر کا اور فخر کا دن ہوتا ہے کہ اس کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک نیا دن عطا فرمایا۔ آپ سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نیا دن عطا فرمایا، اور فخر کا اس لیے ہے کہ آج ابھی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور بہت پیارے 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 نام کے بارے میں آپ کو مختصر بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، خوش رہیں، اچھے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ہے محسی۔ محسی، محسی کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا۔ گھیرنے والا یعنی چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا کسی نے، یعنی اس کی رحمت ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ محسی، اس کی رحمت جو ہے، اس کا پیار جو ہے، وہ اس کی کرپا درشٹی جو ہے، وہ ہمارے چاروں طرف ہے، ہمیں ہم اس میں سرکل میں ہیں، اس کے پیار کے سرکل میں گھرے ہوئے ہیں، مگر ہم اس میں سے نکلنے کے لیے کیوں بہتاوا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہمارا شیطان لعین ہے اس کا وہ ہے مسئلہ۔ اس کا یہ آتشی ہے اور جلالی ہے، اور اس کے 148 148 انک ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے 148 بار پڑھیے۔ اس کا گھیرنے والے کا بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آخرت ذکر کریں گے تو آخرت آپ کی بخیر ہوگی۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کا جو ہمارا جیون ہے، جو ہمیں نرک اور سرگ کا جو وہ ہے ہوا کھڑا ہوا ہے کہ نرک میں چلے جائیں گے، ہم نے یہ کرا وہ کرا، تو یہ جو پڑھتا ہے اور سچے راستے پہ چلتا ہے تو اس پہ آخرت جو ہے یعنی نرک والا سسٹم تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایشور معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے اور ہمیں گھیرے رہتا ہے اپنی محبت میں۔ جب ہم اس کے محبت میں گھرے رہتے ہیں، اس کے پیار میں ہم گھرے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا۔ گھیرنے والے کا، اس کا محسی کا ایک بہت ہی اچھا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں اگر آپ اس کا نقش دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بہت فائدہ ہوگا اور وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے، اور مطلب انجینئرس کے لیے، اور اسٹوڈنٹس جو میتھمیٹکس کے اور جو بھی اس کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے اس کا نقش، اس کا عمل بے انتہا ضروری اور بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اگر آپ سکھائیں گے تو میتھمیٹکس میں بہت کامیاب ہوں گے، اور باقی وہ اس کی رحمت کے لیے پڑھیے تو پڑھتے رہیے، اس کی رحمت آپ کو گھیرے میں رہے، اس کے سرکل میں رہے، اس کی نظر، پیار کی نظروں میں ہر وقت ہم لوگ رہیں۔ سب سے بڑی تو ہمارے لیے فائدے کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ
ہاں ہاں ہاں، وہ ہمیں ہر وقت اپنی نظر کرم کے سائے میں رکھے، ہمیں گھیرے رہے. اور ہم لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ان سچی باتوں پر ہے جو کہ سچی ہے، بس اتنا ہے. اسلام کا ایک فنڈا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، سب سے اچھی چیز ہے اخلاق. حضور رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبی شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے ارشاد عالیہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یعنی ہماری روزہ، نماز، عبادت، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب چیز اپنی جگہ پر ہے. اخلاق، ہمارا ویوہار اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو اگر ہم اپنے کو اچھوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ویوہار اخلاق صحیح کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے ارشاد عالیہ ہے. اور ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ساری ہماری اچھائیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، ہماری ساری اچھائیوں پر ایک دھند چھا جاتی ہے، ان کا پورا فائدہ ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اخلاق اچھا کرنا ہے. اخلاق کو اچھا کریے، دوسروں سے پیار محبت کریے، وہی میں کہتا ہوں. اور مطلب ایک دوسری حدیث ہے جو حدیث کہتے ہیں، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. تو جیسے کہ یہ الفاظ جو حضور رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبی شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جو باتیں بتائی، انہیں ہم لوگ حدیث کہتے ہیں. تو ایک حدیث تو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا ارشاد عالیہ بتایا میں نے. دوسری حدیث یہ ہے کہ تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو اخلاقی طور پہ بہت بہتر ہو. تمہارے اندر، تمہارے مجمع میں، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاقی طور پہ تم سے بہتر ہو. مفہوم وہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، الفاظ کو تھوڑی تبدیلی ہے، مختلف موقعوں پر علیحدہ علیحدہ اس پر یہ بات کہی گئی ہوگی. اور اس لیے جو ہے کہ وہ الفاظ بدل جاتے ہیں کبھی کبھی، مفہوم وہی رہتا ہے، وہی مفہوم ہے. اچھا، اسلام میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ رحمۃ اللہ عالمین کا ہی ارشاد عالیہ ہے، آپ کا ہی ارشاد عالیہ، میرے سرکار کا ہی ارشاد عالیہ ہے کہ وہ آنکھیں، وہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. یہ نہیں کہ وہ غزالی آنکھیں ہیں، ہرن جیسی آنکھیں، وہ نہیں، وہ تو علیحدہ چیز ہے. وہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے، جو ایک تو اس کے خوف سے جاگتی ہیں رات میں، یعنی اس کی عبادت کرتی ہیں، جاگتی ہیں. تو جاگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جاگ رہا ہے فلم دیکھ رہا ہے، جاگ رہا ہے قوالی سننا ہے، جاگ رہے ہیں تو اور بھجن والا اپنے کرنا نہیں. جو اس کے خوف سے جاگتی ہے، یعنی اس کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی خوف کی وجہ سے جاگ رہی ہے. بہت اہم، بہت ہی اہم، بہت ہی اہم اور بیسک یہ بات ہے اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام کو سمجھنے کی. وہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور کریے لفظ محبوب پر. جو کون سی؟ ایک تو وہ جو رات میں اس کے خوف سے جاگتے ہیں، اور دوسرے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور کریے، اب سرحد یعنی سیماؤں کی حفاظت کرتے ہیں. اب میرے بھائی سنیے، وہ سیما کی حفاظت کرنے کے لیے کسی ملک کا، کسی دیش کا، کسی مکان کا، کسی دکان کا، یا کسی گاؤں کا، یا کسی شہر کی سیما کا نام نہیں ہے. خوب غور کر لیجیے اس بات پر. وہ دو آنکھیں جو ایک تو اللہ کے خوف سے جاگے، عبادت کے لیے ڈرے، اور دوسری وہ جو سرحدوں کی حفاظت کرے، یعنی ہم جہاں رہتے ہیں ظاہر سے اس ملک کی سرحد کی حفاظت کریں گے. تو ہم لوگوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو مین میخ لگائی جا رہی ہے خاص صورت سے آج کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ان لوگوں کے لیے ہمارے سرکار کا ارشاد عالیہ جو ہے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور اس کا ثبوت موجود ہے. ویر عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ، شہید، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے اور ان کی آل کو صاحب ایمان بنائے. کیوں؟ وہ تو پڑوسی ملک جو شاید مسلمان کے نام و نہاد مسلمان نہیں ہے، نام سے مسلمان کوئی نہیں ہوتا ہے، خطرہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ خطرہ کرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، یہودی بھی خطرہ کراتے ہیں. جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ صاحب وہ کٹے ہوئے ہو تو وہ کٹوئے وغیرہ وغیرہ جو گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی گندی ذہنیت ہے، ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے. مطلب خطرہ، اور میڈیکل سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا خطرہ کرانے سے آدمی جو ہے بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. وہ بھی علیحدہ مدعا ہے. مگر میں جس کی بات کر رہا ہوں کہ عبد الحمید صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پر رحمت نازل فرمائے. کیوں نہ صاحب، اگر وہ اپنے ملک کی حفاظت، سرحد کی حفاظت میں ہی تو انہوں نے اپنی جان گنوائی، شہید ہوئے. ورنہ کٹوئے تو ادھر بھی تھے، کٹوؤں سے مل جاتے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیوں نہیں ملے؟ تم یعنی لوگ، گندے لوگ آج کسی کی قبر کھودنے کی بات کرتے ہیں، کسی کے مزار کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو کٹوا کہتے ہیں، کسی کو اور غدار کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا بیسک فنڈوں میں سے فنڈا یہ ہے کہ جو آنکھیں سرحد کی حفاظت کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے، اور اس کے ثبوت یہاں موجود ہے. اس کے ثبوت موجودہ طور پہ موجود ہے. اور ادروائز آپ انڈیا گیٹ جا کے دیکھ لیجیے، انڈیا گیٹ پہ نام پڑھ لیجیے، کس کس کے نام ہے، کتنے نام ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ موجودہ گندے لوگ کسی صورت سے اس انڈیا گیٹ کو توڑوا دیں اور اب نئے سرے سے نام لکھ دیں ان لوگوں کے جنہوں نے کہ ملک کے بڑے بڑے اچھے دماغوں کو شہید کر دیا، بہت اچھی شخصیات کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. وہ علیحدہ بات ہے. مگر آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے جا کر کہ انڈیا گیٹ پہ کتنے لوگوں کے نام ہیں اور کتنے نام ان شہداء کے ہیں جو اسلام سے وابستہ تھے اور جن کی آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند تھیں، جو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے تھے. اب اگر آپ اللہ کو، ایشور کو، آلمائٹی کو، اس سرو شکتیمان کو، اس نرنکار کو مانتے ہو، تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے، دل میں ایمان ہے اور مانتے ہو، تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی بات پر چلنے والے کون ہیں، کتنا چلتے ہیں، اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے. اب اگر آپ یہ کہو کہ آپ تو اس میں کسی دوسری بھاشا میں ہی اس کا نام لے گے اور اسے دوسرے رنگ میں رنگو گے تو وہ آپ رنگتے رہو. بیسک معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے وہی سب کا پال رہا ہے، وہی سب کا وہ ہے. ایشور اللہ تیرے نام. گاندھی جی فرمایا کرتے تھے، گاندھی جی جنہوں نے قربانی دی، بڑے افسوس کی بات ہے، انہیں شہادت انہیں شہید ہونا نہیں لکھتے، لوگ نہیں کہتے. یعنی انہوں نے بھی اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے شہادت دی، اور شہادت ہوئی ان کی. ان سے بڑا شہید اعظم اس دور میں اور آج تک کوئی نہیں ہے. آج ساری دنیا میں ان کے خیالات، گاندھی صاحب کے خیالات، گاندھی جی صاحب کے خیالات، باپو کے خیالات سے لوگ راستے تلاشتے، راستہ چلتے، دیکھتے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں. اور ایک ہم ہے کہ ان کے قاتلوں کے مندر بنا رہے ہیں، راجاؤں کے مندر بنا رہے. یار مندر یا مسجد کس کے لیے ہے؟ اس آلمائٹی کے لیے، ایشور کے لیے ہے نا. میرا مندر کیسے بنا دو گے آپ؟ اگر بنا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو کسی دھرم ورم کے ماننے والے نہ. ٹھیک، میں کبھی کبھی لہجہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کے لیے معافی کی بات ہے، مگر میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، سمجھیے تو اچھی بات ہے. اور حساب لگائیے، بہت ہی پڑھی اس سے آپ کو حساب میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، ہمارے دیش میں امن و سکون قائم فرما دے، پہلے جیسا محبتیں پیدا کر دے پہلی جیسی. اللہ تعالیٰ بس اس ٹائپ سے رکھے کہ جہاں پر کہ کوئی مطلب دوسرا ایک دوسرے کے فرقے کو تکلیف پہنچانے والا ہی نہ. کسی دوسرے کے تکلیف پہنچائیں گے آپ تو آپ مطلب کوئی اچھے انسان ہی نہیں ہے. جب اچھے انسان نہیں ہے تو آپ کو دھرم ہی نہیں ہے. آپ کہتے رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں نہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کوئی آپ سے ناراض، آپ سے تکلیف اٹھا رہا ہے، آپ کے لہجے سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، تو آپ مسلمان تو بالکل صحیح نہیں. مسلمان کو چھوڑ دیجیے، انسان ہی نہیں ہے، انسانیت کے خانے سے ہی نکلے ہوئے ہیں. کوئی بھی جب میں کہتا ہوں، کوئی بھی مذہب جب میں کہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے منہ پر ہی تھپڑ مار رہا ہوں. مذہب ہمارا، کیونکہ مذہب ایک ہی ہے. بار بار سمجھ لیجیے، خوب غور کر لیجیے، مذہب صرف ایک ہے، اور لینگویج کا فرق ہے، عبادت کا فرق ہے، عبادت کا طریقوں کا فرق ہے، لینگویج کا فرق ہے، عبادت کا طریقوں کا فرق ہے. اور جہاں پر اس مذہب کی نشو و نما ہوئی، جہاں پہ وہ مذہب پنپا، جہاں سے چلا، تو وہاں کے ریت و رواج ظاہر سی بات ہے اچھے ریت و رواج اس میں شامل کرے گئے. کیوں؟ اس زمانے میں جب وہ اسلام عطا ہوا دنیا میں اور رحمت للعالمین تشریف لے آئے،
تو عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو خیر یہ گندی بات تھی. کیا اسلام کے مسلمان آج بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہی کہہ رہی کیونکہ اسے مفقود کر دیا, اسے منع کر دیا گیا. گندی بات کو چھوڑ دیجیے, اسے کسی طرح سے اپنے اس میں شامل ہی نہیں کرنا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں تو اس ٹائپ کی, مگر یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں یا میں وہ دوسرے مذہب میں چلا جاؤں. مقصد یہ ہے کہ لینگویج کے فرق کو ہم اتنا وہ کر لیں کہ آپس میں لڑے مرے. نہیں بھائی, آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریے, ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے دیجیے. کون غدار تھا کون غدار نہیں تھا, ہم ایک دوسرے کے لیے بننے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو اسٹینڈ ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم چاہیں یہ کہ ہم سب مل کے, ہم کل ملا کے یہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے علاقے کو, اپنے ایریے کو, اپنے گاؤں کو, اپنی بستی کو اور فلی اپنے ملک کو بلند و بالا اس پہ مقام پہ لے جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صرف اتنی سی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ارے اب وہ چھوڑیے, وہ بات سیاسی, بہت سیاست والی باتیں ہو جائیں گی, وہ میں نہیں کرنا چاہتا. اور سیاست نہیں, سیاست اچھی چیز ہے مگر اسے گندا کر دیا گندے لوگوں نے, وہ کوئی بات نہیں ہے, چھوڑیے اسے. اور بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے, خوش و خرم رکھے, شاد و آباد رکھے. اچھائیاں پھیلانے کے لیے آپ کو لمبی عمریں عطا فرمائے, کامیاب زندگی عطا فرمائے آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کی اولاد, آپ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں اور اولاد آپ کی فرما بردار رہے, آپ کا نام ایسی دنیا تک قائم رہے. آپ ایسے کام آپ سے اللہ تعالیٰ کرا لے, المائٹی آپ سے ایسے کام کرا لے, وہ سرشکتیوان آپ سے ایسے کاریہ کرائے اور ایسی دنیا تک اچھائیوں کے ساتھ آپ کا نام زندہ رہے. اور باقی سب ٹھیک ہے, اچھا ہے. اللہ اچھے رہیے, خوش رہیے, دوسروں کو خوش رکھیے, پڑوسیوں کا, اپنوں کا, غیروں کا, غربا غریب و غربا کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو آپ کی تھوڑی سی مدد جو ہے کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے. تھوڑی سی مسکراہٹ جو ہے وہ کسی کے وقتی صورت سے اس کے دکھ درد کا ازالہ ہو سکتی ہے, ختم کر سکتی, وقتی صورت سے اس کا دکھ درد دور ہو جائے گا. اور اگر اچھی طرح سے آپ نے مسکرا کے کسی سے بات کری تو عرصہ دراز تک وہ آپ کی مسکراہٹ کو یاد بھی رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو دیکھنا پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے, اور بہت لمبی عمر عطا فرمائے, نیکیوں کے لیے, اچھائیوں کے لیے, خوشیوں کے لیے. اپنا خاص طور سے خیال رکھیے. میں نے بتایا کہ آپ سب حضرات بہت قیمتی ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت قیمتی ہیں اگر غور کریں تب, ادروائز تو کوئی بات نہیں. فی امان اللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی ملتے ہیں. اللہ حافظ. یا موسی.